آداب، میں ہوں وسعت اللہ خان، میرے ساتھ ہیں شاہ زیب جیلانی اور زرار کھوڑو۔ کیا کریں، وہی ہے سبجیکٹ، کورٹ، سیاست، اور اس کے علاوہ کوئی خبر اگر ہوتی تو خدا کی قسم ہم ٹاپ اس سے کرتے، لیکن کیا کریں۔ ملک بھر میں ایک ساتھ انتخابات کرانے کے بارے میں کیس سے متعلق آج جو سماعت ہوئی سپریم کورٹ میں، اس کے بارے میں شام گئے سپریم کورٹ نے ایک تحریری حکم نامہ جاری کیا۔ اس حکم نامے کے مطابق عدالت کو ایک ہی دن میں پورے ملک میں انتخابات کرانے کے لیے مذاکراتی عمل پر کوئی اعتراض نہیں، البتہ تمام ایگزیکٹو اتھارٹیز 14 مئی کو پنجاب میں الیکشن کروانے کے عدالتی فیصلے پہ عمل درآمد کی ہنوز پابند ہیں۔ حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ تمام بڑی سیاسی جماعتوں کے قائدین نے عدالت کے سامنے ملک میں ایک ہی دن میں الیکشن کروانے سے اتفاق کیا ہے۔ عدالت کو یہ بھی بتایا گیا ہے کہ 26 اپریل کو سیاسی جماعتوں کا ایک اجلاس ہوگا اور 27 اپریل تک سیاسی رابطوں اور ڈائیلاگ کی پیش رفت رپورٹ کی صورت میں عدالت میں جمع کروائی جائے گی۔ آج دن میں سماعت کے دوران چیف جسٹس نے کہا کہ 14 مئی کا فیصلہ اپنی جگہ برقرار ہے، البتہ امیر جماعت اسلامی نے یہ جو تجویز دی ہے کہ بڑی عید کے بعد جولائی میں الیکشن ہو سکتے ہیں، تو اس پہ سیاسی جماعتوں کو دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ آج شام 4 بجے تک سیاسی جماعتیں اس بارے میں ہمیں واضح طور پہ بتائیں کہ وہ بات چیت کے لیے تیار ہیں یا نہیں۔ 4 بج گئے اور پھر ظاہر ہے کہ کچھ لوگ آئے، اکثریت نہیں آئی، اور پھر شام گئے یہ عدالتی حکم نامہ جاری کیا گیا۔ جب سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ 4 بجے تک ہمیں بتا دیا جائے کہ مذاکرات کے کیا امکانات ہیں، تو اس کے فوراً بعد جو حکمران ہے، اتحاد ہے پی ڈی ایم، اس کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے صحافیوں سے گفتگو کی اور کہا کہ عدالت اپنی پوزیشن واضح کرے کہ وہ سپریم کورٹ ہے یا پنچایت۔ جس شخص کو اب تک نااہل ہو جانا چاہیے تھا، اسے سپریم کورٹ پاکستانی سیاست کا محور بنانا چاہتی ہے۔ عدالت کو پارلیمنٹ کے ایکٹ کے تحت کام کرنا ہوگا۔ عدالت جس اختیار کے تحت دھونس دکھا رہی ہے، اسے یہ اختیار حاصل نہیں ہے۔ مولانا فضل الرحمان کے یہ الفاظ ہیں۔ انہوں نے آگے چل کے کہا کہ ایک وقت تھا ہمیں بندوق کے سائے میں مذاکرات کرنے کو کہا جاتا تھا، آج ہتھوڑا سامنے رکھ کے کہا جا رہا ہے کہ بات چیت کریں۔ جناب چیف جسٹس صاحب، آپ اور آپ کے رفقا ایک معزز کرسی پہ بیٹھ کے ایک شخص کو تحفظ دینے کے لیے پوری قوم کو ذلیل کر رہے ہیں۔ ہم عمران خان کو اس کا اہل نہیں سمجھتے کہ اس سے بات کی جائے۔ پہلے عدالت ان کے خلاف مقدمات کا فیصلہ کرے۔ میں آپ کے انصاف کو تسلیم کرتا ہوں، آپ کے ہتھوڑے کو تسلیم نہیں کرتا۔ کیا ڈائیلاگ ہے یار، فلمی ڈائیلاگ کہ ہم پر فیصلے مسلط کیے گئے تو ہم عوام کی عدالت میں جائیں گے۔ سپریم کورٹ اپنے رویے میں جس طرح عمران خان کے لیے لچک پیدا کرتی ہے، ہمارے لیے بھی کرے۔ اور کیا کہا ذرا وہ بھی سنوا دیجیے، ایک جھلک سنوا دیجیے۔ ان کا خیال یہ ہے کہ عدالت جو ہے وہ 14 مئی میں پھنسی ہوئی ہے، تو وہ شاید عدالت کو کوئی راستہ دینا چاہتی ہے۔ عدالت ہم سے کیوں راستہ لے رہی ہے؟ عدالت نے خود جبر کا فیصلہ کیا ہے، واپس لے۔ جبر کے فیصلے کو ہم تسلیم نہیں کرتے۔ میں کہتا ہوں جی سپریم کورٹ اپنے رویے میں لچک پیدا کرے۔ میں ان سے توقع رکھتا ہوں کہ وہ جس کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کرسی وہ ہے کہ جس پہ اگر وہ عمران خان کے لیے لچک پیدا کر سکتے ہیں تو ہمارے لیے لچک کیوں نہیں پیدا کر سکتے؟ اگر وہ اتفاق کرے کسی اور تاریخ پر تو پھر 14 مئی کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن اگر ہم اپنا موقف دے رہے ہیں تو پھر ہمارے لیے 14 مئی ضروری ہے۔ یہ جو ایک فریق کا کردار ادا کر رہے ہیں، واضح فریق بن کر، تو پھر استعفے لے کر سیاست میں آ جائیں، پھر پتہ چل جائے گا کہ آپ کتنے پانی میں ہیں۔ انشاءاللہ مذاکرات کا نوبت نہیں آئے گی۔ انشاءاللہ مذاکرات کی نوبت نہیں آئے گی۔ اس سے آپ خیر سگالی کی فضا کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح ہم آہنگی ہے۔ اچھا، یہ تو تھے پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان۔ پی ڈی ایم کی جو سب سے بڑی جماعت ہے مسلم لیگ نواز،
اس کی رہنما مریم نواز نے ایک ٹویٹ کیا اور اس میں بتایا گیا کہ مذاکرات یا بات چیت سیاسی جماعتوں سے ہوتی ہے، دہشت گردوں اور فتنہ گروں سے نہیں، یہ بات یاد رکھیں. بس اتنا سا ٹویٹ ہے. اور پھر جو ایک اور جماعت ہے پیپلز پارٹی جو ود ان پی ڈی ایم اور جو دیگر اتحادی ہیں ان کو کسی ایک موقف پہ لانے کی کئی دنوں سے کوشش کر رہی ہے، لیکن آج اس کے جو کو چیئر پرسن ہیں بلاول بھٹو زرداری، ان کا رویہ بھی بہت بدلا ہوا نظر آیا. انہوں نے بھی اخباری نمائندوں سے بات کی. بقول ان کے پی ڈی ایم کا موقف ہے کہ 90 دن کی آڑ میں پنجاب میں انتخابات کرانے کی کوشش در حقیقت بیک ڈور سے 1 یونٹ لانے کے برابر ہے. قومی اسمبلی کی آدھی نشستیں خالی ہیں اور پی ٹی آئی کے استعفیٰ دینے والے ارکان نے ہائی کورٹ سے سٹے آرڈرز لے رکھے ہیں. آئین کے مطابق ان نشستوں پہ 60 دن کے اندر انتخابات ہونے چاہیے تھے، مگر مہینوں گزر چکے ہیں لیکن کوئی قیامت نہیں ٹوٹی. خیبر پختونخوا میں بھی 90 دن میں آئین کی الیکشن کی کوئی بات نہیں کر رہا ہے. بلاول نے کہا کہ بات چیت زور زبردستی سے نہیں کروائی جا سکتی اور ہو بھی جائے تو اس کا کوئی نتیجہ نکلنے والا نہیں ہے. جی ہم سمجھتے ہیں، ہمارے اتحادی سمجھتے ہیں، ان کے اس بات کو میں اگری بھی کرتا ہوں کہ ڈائیلاگ جو سیاسی جماعتوں کی کام ہے، سیاست کے میدان کا ایک عمل ہے، اور یہ پارلیمان میں سینٹ میں شاید ممکن ہے، پارلیمان کے باہر ہونا ناممکن ہے. کسی اور ادارہ میں سیاسی بات چیت کروانا، اس پہ ہمارا اتحاد میں کنسنسس بنانا میرے خیال میں مشکل ہوگا. کسی اور ادارہ کو پنچایت بنانا اور اس قسم کا سلسلہ کو آگے لے کے چلنا، یہ ہمارے کولیشن کو منانے میں ہمیں مشکلات کا سامنا ہوگا. دوسرا کہ آئی تھنک اٹ ول بی ویری ڈیفیکلٹ، اس بات پہ اعتراض اٹھے ہیں، اینڈ آئی ایم آلسو ان اگریمنٹ ود دس پوائنٹ آف ویو کہ no one can negotiate with a gun to their head. So what is this gun to our head? جو 3-2 کا فیصلہ ہے، جو اقلیتی فیصلہ ہے، جو زبردستی اکثریت ثابت کر کے ہم پہ مسلط کرنے کی کوشش کیا جا رہا ہے، that is the gun to our head. اچھا، آئرنی یہ ہے کہ جب شہباز شریف تھوڑے سے نرم ہوتے ہیں تو پی ٹی آئی ماش کی دال کی طرح اکڑ جاتی ہے، اور جب پی ٹی آئی کچھ فلیکسیبلٹی شو کرتی ہے تو پی ڈی ایم جو ہے وہ رسی کھینچ لیتی ہے. مثلاً آپ نے یہ ایٹیچیوڈ دیکھا پی ڈی ایم کے رہنماؤں کا. دوسری طرف جو پی ٹی آئی کے رہنما ہے فواز چودھری، انہوں نے کہا جی مذاکرات کے لیے سازگار ماحول ہونا چاہیے. خواہ خواہ کی پرتشدد کارروائیوں اور گرفتاریوں سے تلخیاں بڑھ رہی ہیں، آپ درجہ حرارت کم کریں اور بات چیت کریں. اور شاہ محمود قریشی نے بھی کہا کہ اگر ہمیں مثبت اشارے ملیں تو ہم عمران خان سے مشاورت کر سکتے ہیں. تو ابھی حالیہ پوزیشن ہم دیکھیں تو نہ عید کا چاند نظر آیا ہے، نہ انتخابات کا، جی، اور مذاکرات کو تو آپ چھوڑ ہی دیں. ہاں ایسا ہی ہے. اس کی دیکھیں بڑی وجہ یہ ہے کہ ایک فریق ہے پی ٹی آئی میں فیصلہ عمران خان صاحب کریں گے تو نسبتاً یہ ایک سمپل سچویشن ہے. دوسری طرف آپ کے پاس 8 9 10 11 12 ہیں اور اس میں ہر ایک کے اپنے اپنے مفادات ہیں. آپ دونوں سے میں ایک سوال کر رہا ہوں، آپ دونوں سے ایک سوال کر رہا ہوں. میں اپنی بات پوری کروں؟ نہیں، وہ اسی سے ریلیٹڈ ہے. اس کو جوڑ لیجئے گا میرے سوال کو کہ دنیا میں عام طور سے حکومتیں جو ہیں وہ بات چیت سے انکار نہیں کرتی ہیں، یہ اپوزیشن وغیرہ جو ہیں وہ کرتے ہیں، لیکن یہاں ایسا لگ رہا ہے. میرا خیال ہے کہ ہم دنیا کے ساتھ اپنے آپ کو نہ ہی کمپیئر کریں. اچھا چلیں. ہاں، کیونکہ یہ کافی غیر معمولی صورتحال ہے ہمارے یہاں. میرا نہیں خیال آپ کو کہیں دنیا میں اس کے کوئی پیرالل نظر آئے گا.
آپ کی بات صحیح ہے کہ عمومی طور پہ حکومت پہ زیادہ ذمہ داری ہوتی ہے کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ کوئی کرائسس ہو جس سے ان کو نقصان ہو، لیکن ہم جن غیر معمولی حالات سے ہوتے گرتے پڑتے یہاں تک پہنچے ہیں اس میں میں صرف یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ گورنمنٹ کی جو اتحادی جو پارٹیز ہیں اس میں ان کے کنفلکٹنگ انٹرسٹ ہیں. ایک مفاد تو یہ تھا کہ ہمیں عمران خان کو نکالنا ہے، ہمیں آنا ہے، اس پوائنٹ پہ سب یکجا ہو گئے. آگے کے لیے جانے کے لیے فضل الرحمان صاحب خیبر پختونخوا کی جو پالیٹکس ہے، پی ٹی آئی کے ساتھ مقابلہ ہے، وہ اس طرح دیکھ رہے ہیں. پنجاب میں نون لیگ کے اپنے سیریس سٹیکس ہیں. سندھ کے حوالے سے پیپلز پارٹی کو کوئی خاص تھریٹ نہیں ہے، وہ کہہ رہے ہیں ہم دوبارہ الیکشن ہوگا، جب بھی ہوگا ہم دوبارہ جیت کے آ جائیں گے. تو دیر از ناٹ ٹو مچ ایٹ اسٹیک فار پیپلز پارٹی، کیونکہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے یہ کتنا بھی کہتے رہے کہ ہم نے ریاست کے لیے سیاست کو قربان کیا، سیاست ہی اوڑھنا بچھونا ہے نا، وہی دیکھ کے ان کو آگے بڑھنا ہے. تو اٹ از پاسبل کہ ابھی یہ جو ہم نے مختلف ٹون دیکھی ہے، فضل الرحمان صاحب قدر سختگیر، بلاول صاحب کوشش کر رہے ہیں میڈیشن کرنے کی لیکن وہ اپنا موقف بتا بھی رہے ہیں، تو یہ ایک پورا ایک اسپیکٹرم ہے جس کی وجہ سے مجھے تو ابھی بھی نہیں لگ رہا. کل جس طرح مظہر سے بھی ہماری بات ہو رہی تھی، مظہر عباس سے، اور انہوں نے بھی کہا، میرے خیال ہے ٹھیک کہا، کہ مجھے لگتا ہے کہ بہت دیر ہو چکی ہے. ہم اس مرحلے پہ نا کہ جب پولیٹیکل سیٹلمنٹ ہوتی اس سے ہم بہت آگے آ گئے ہیں، اور کورٹ مجھے لگتا ہے کہ وہ بند گلی میں آ گئی، کورٹ بھی آ گئی ہے. اب آپ کا جو پوائنٹ تھا نا کہ حکومت کو پہل کرنی چاہیے، یا کم از کم اگر پہل نہیں کرنی چاہیے، پہل نہیں کرنی چاہیے، انکار نہیں کرنا چاہیے، یہی بات ہے نا. لیکن کیوں؟ اگر آپ ابھی حکومت کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں، دیکھیں خان صاحب تو ایک ہی چیز پر بات کرنا چاہ رہے ہیں نا کہ سر آپ الیکشن کرائیں. آئی مین اسٹیٹڈ میں بات کر رہا ہوں، جو اسٹیٹڈ ان کی پوزیشن، یہ نہیں کرانا چاہ رہے. کیوں نہیں کرانا چاہ رہے یہ ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں. کل بھی اس پہ بات ہو رہی تھی کہ فضل الرحمان صاحب کو خیبر پختونخوا میں خطرہ ہے، نون لیگ کو پنجاب میں خطرہ ہے، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو کرائے تو کیوں کرائیں؟ دوسری بات ہے کہ عمران خان صاحب نے جب اسمبلی ڈیزالو کی اسی تھنکنگ میں تھا نا کہ یار 90 دن تو لکھا ہوا ہے، 90 دن میں ہو جائیں گے، کورٹ کا فیصلہ آ جائے گا. کورٹ کے فیصلے کو وہ کیسے ریجیکٹ کر سکتے ہیں جو کر دیا ہے، رائٹ؟ لیکن اب یہ بھی لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کی بھی ایک ریئلائزیشن ہے. میں بھی وہیں آ رہا تھا. اگر ایک سیکنڈ، وہ جو کر دیا ہے اب کیا مطلب؟ اب ہم دیکھیں، اچھا یہ ایک سیسو کی طرح چل رہا ہے نا، کبھی خان صاحب اوپر ہوتے ہیں پولیٹیکلی، کبھی یہ اوپر ہوتے ہیں. اب پی ٹی آئی کے پاس کیا کارڈز بچتے ہیں؟ ایک اور لانگ مارچ، ایک اور دھرنا. دیکھو ایسا تو مشکل لگ رہا ہے نا. تو اس وقت پوری ریاست ایک طرف الائنمنٹ ہو گئی نا، سارا اب آپ بولیں گے کہ ساری امیدیں سی جے صاحب میں ہیں، تو وہ بھی ایک حد تک ہی آپ کو ڈیلیور کر سکتے ہیں نا، وہ ایگزیکیوٹ تو نہیں کر سکتے. ہاں دیر کمز اے پوائنٹ کہ پھر وہ بھی بے اختیار ہے. اور پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑے گھر کا بھی تو جھکاؤ ہے نا یار. اس موقع پہ مجھے پتہ ہے کون یار؟ چودھری پرویز الہی. چودھری پرویز الہی آخری دن تک انہیں سمجھا رہا تھا خان کو کہ یار یہ نہ کر، تو جو ہے نا یہ بھیڑوں کے چھتے میں ہاتھ ڈال رہا ہے، نہ تیرا کچھ فائدہ ہوگا نہ دوسروں کا فائدہ ہوگا. آج مجھے چودھری پرویز الہی اس وقت بھی جب انہوں نے کہا تھا تو آپ کو یاد ہے کہ ہم نے یہی بات کی تھی کہ یار یہ جو بات کر رہے ہیں نا یار یہ کوئی ایم ہی نہیں کر رہے ہیں. ہاں امین چودھری صاحب کو ہلکا مت لیں. یو کین لو ہم، یو کین ہیٹ ہم، لیکن آپ اس کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں. وہ سمجھتے ہیں اس گیم، اسی لیے وہ بالکل سائڈ پہ ہیں، کھلاڑی ہیں. وہ عید کی چھٹیوں میں ملاقاتیں ہوں گی، لیکن مجھے لگ رہا ہے ہمیں بہت زیادہ توقعات نہیں رکھنی. نہیں بالکل بہت زیادہ بھی بڑا آپٹمسٹک نہیں ہے. صحیح بات ہے، صحیح بات ہے، صحیح بات ہے. ایک وقفہ لے لیں. تو بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے سپریم کورٹ کے حوالے سے. یہ مخمصہ تو چلتا رہے گا. یہاں پہ پروگرام میں ہم بات کرتے ہیں ایک کورٹ مارشل کی. یہ کورٹ مارشل ایک سویلین کا ہے. اس پر بظاہر پاکستان میں بات نہیں ہوئی، آسٹریلیا میں بات ضرور ہوئی ہے. وہ بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کیوں وہاں پہ اس کا چرچا کیوں ہے اور یہاں پر کیوں ہم کتراتے رہے ہیں. ہم بھی آج اسی لیے بات کر رہے ہیں کیونکہ ہمیں بار بار یہ یقین دلایا گیا ہے کہ ہمارے ملک میں ایک آئین ہے. ہماری عسکری قیادت نے بھی کہا ہے کہ آپ تنقید کرنے کی اجازت ہے تمیز کے دائرے میں رہتے ہوئے. اسی دائرے میں رہتے ہوئے ہم آپ کو یہ جو قصہ بتا رہے ہیں یہ ایک صاحب کا ہے جن کا جو نہ کہ کوئی بلوچ علیحدگی پسند ہیں، نہ کوئی پشتون قوم پرست رہنما ہیں. یہ ایک کمپیوٹر انجینئر ہیں بائی ٹریننگ. انہوں نے امریکہ سے تعلیم حاصل کی. کافی لمبا عرصہ یہ آسٹریلیا میں رہائش پذیر تھے. وہاں پہ ایک بینک کے لیے ایز اے رسک اینالسٹ کام کر رہے تھے. اور پھر 2015 میں ان کے والدین جو کہ اسلام آباد میں رہتے ہیں ان کی تیمارداری کی غرض سے یہ پاکستان واپس شفٹ ہوئے. ان کا نام ہے حسن عسکری. واپس آنے کے بعد انہوں نے جو ملک کے حالات دیکھے تو
ان کو کچھ تشویش ہوئی کہ ہمارا ملک کس طرف جا رہا ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا ہمارے، آپ بھی جانتے ہوں گے، جو کچھ ذرا سے جھکی ہوتے ہیں، سارے نیوز چینلز دیکھتے ہیں، ساری اخباریں پڑھتے ہیں، پھر وہ اپنے ملک، اپنے ذہن پہ طاری کرتے ہیں کہ ملک کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تو ان کی بہت زیادہ دلچسپی تھی کہ ہمارے ہاں جو الیکشن ریفارمز ہیں وہ ہونی چاہیے، ایجوکیشن ریفارمز ہونی چاہیے، آرمی کے اندر ریفارمز کی ضرورت ہے، اور اس پہ یہ کھوجنا کرتے رہتے تھے، ریسرچ کرتے رہتے تھے، لکھتے پڑھتے رہتے تھے. 2018 میں جو ہمارے ملک کے حالات رہے تو انہوں نے کہا کہ یہ تو ملک جو ہے، آپ کو یاد ہوگا ایک الیکشن ہوا تھا اور ایک ہائیبرڈ رجیم آئی تھی. انہوں نے کہا جی یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ تو ہمارا ملک جو ہے اس کا کباڑہ ہو جائے گا. ان کو بہت زیادہ تشویش ہوئی اور انہوں نے کہا کہ میں چونکہ سوشل میڈیا پہ نہیں ہوں، میں کوئی ٹرول نہیں ہوں، میں کوئی صحافی نہیں ہوں، میں اینکر نہیں ہوں، تو بجائے اس کے کہ میں اس پہ شور مچاؤں اور کسی کو تکلیف پہنچے، میں براہ راست انہی لوگوں کو کچھ خطوط لکھ دیتا ہوں جو اس کے ذمہ دار ہیں، ان کو تھوڑا سا احساس دلاتا ہوں کہ یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ ملک کے لیے اچھا نہیں ہے. تو بہرحال انہوں نے ہماری فوجی قیادت جو اس وقت کی تھی، جنرل باجوہ تھے، دوسرے جنرلز تھے، ان کو انہوں نے خطوط لکھے، کوئی 7 سے 8 انہوں نے خط لکھے، کوئی جواب نہیں آیا. بہرحال وہ لگے رہے 2018 سے 2020 تک. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اب میں ایک اور خط لکھتا ہوں اور میں اب کوشش کرتا ہوں کہ میں عدلیہ کو لکھوں کہ یہ ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے. ایک انہوں نے خط ڈرافٹ کیا جو انہوں نے کچھ ججز کو بھیجا، وہاں پہ وہ کسی انٹیلیجنس والے صاحب کے ہاتھ لگ گیا. انہوں نے کہا جی یہ کیا ہو رہا ہے اس ملک میں. انہوں نے کہا ذرا تصدیق کرتے ہیں کہ یہ بندہ واقعی میں وہی ہے یا کیا ہے. انہوں نے ان سے رابطہ کیا. انہوں نے کہا جی آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا جی وہاں یہ خط میں نے لکھا ہے. انہوں نے کہا مجھے ایک کاپی چاہیے. انہوں نے کہا آپ آ جائیں میرے گھر، آپ آ کے ایک کاپی میرے سے لے جائیں. وہ صاحب ان کے گھر پہ آئے اسلام آباد میں اور ان سے وہ ایک کاپی بھی ریسیو کی. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے ہم اس پہ غور کر رہے ہیں، جس سے یہ تصدیق ہو گئی کہ یہ خطوط جو ہیں وہ حسن عسکری ہی لکھ رہے تھے. اس کے بس 2-3 دن کے بعد صبح گھنٹی بجی، بہت سارے لوگ کچھ وردی میں کچھ بغیر وردی کے، انہوں نے گھر پہ دعویٰ بول دیا. ان کے جو باورچی ہیں ان کو کرسی سے باندھ دیا، ماں باپ جو بوڑھے ہیں ان کو ایک طرف کر دیا اور یہ اوپر سو رہے تھے وہ اوپر گئے، ان کو اٹھایا اور اٹھا کے لے گئے اپنے ساتھ. یہ بات ہے اکتوبر 2020 کی. مطلب 2-2.5 سال جو ہے فیملی کو کچھ پتہ نہیں تھا کہ یہ کہاں ہیں، کب آئیں گے، کیا ہوگا. ان کی ایک بہن ہے آسٹریلیا میں، وہ واپس آ گئیں اور انہوں نے کہا کہ میں پتہ کرتی ہوں. انہوں نے کوشش کی، پتہ یہ چلا کہ ان کو ساہیوال کے ہائی سیکیورٹی جیل میں قید تنہائی میں رکھا جا رہا ہے اور اسی دوران ان کا ایک کورٹ مارشل بھی کر دیا گیا. ان پر الزام لگایا گیا پاکستان پینل کوڈ کے سیکشن 131 کے تحت کہ آپ نے فوجی افسران کو بغاوت پہ اکسانے کی آپ نے کوشش کی ہے، جو کہ ایک ناقابل تلافی جرم ہے. ان کو کنوکٹ کر دیا گیا، 5 سال قید با مشقت کی سزا بھی سنا دی گئی. ان کے جو لائر ہیں ایمان مزاری، ان کا کہنا ہے کہ اس پورے معاملے میں نہ کوئی ان کو ڈیفنس کا حق دیا گیا، نہ الزامات بتائے گئے، نہ چارج شیٹ کیا گیا، اور یہ ایک یک طرفہ ایک شیم ٹرائل ان کا کہنا ہے کہ تھا. تو یہ جو فیلڈ جنرل کورٹ مارشل ہوا اس پہ اس لیے کافی سارے سوالات اٹھ رہے ہیں. ہماری جو ان کی جو بہن ہیں جو اس معاملے پہ آواز اٹھانے کی کوشش، ان سے بات ہوئی. انہوں نے کہا جی کافی عرصہ تو ہم چپ رہے کیونکہ ہمیں ڈر تھا کہ کہیں وہ ان کو نقصان نہ پہنچائیں. پھر اپریل کے پہلے ہفتے میں ہم نے اسلام آباد کے نیشنل پریس کلب میں ایک پریس کانفرنس کی. وہ پریس کانفرنس ہمارے ٹی وی چینلز پہ نہیں دکھائی گئی اور ان کا کہنا ہے کہ پاکستان میں کوئی ان کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے. سب سے دلچسپ بات اس پورے قضیے کی یہ ہے کہ ان کے جو والد ہیں وہ خود فوج کے ریٹائرڈ میجر جنرل ہیں. انہوں نے اپنی ساری زندگی اسی فوج کو دی اور وہ اپنی اس بزرگی کی عمر میں انہوں نے GHQ کو متعدد خط لکھے ہیں. انہوں نے کہا کہ وہ جو ہائیبرڈ نظام تھا وہ تو چلا گیا، ہماری ایک نئی عسکری قیادت آ گئی اور ہم بار بار انصاف کے لیے دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری اپیل سنی جائے. وہ اپیل بھی ذرا 1.5 سال سے پینڈنگ ہے، اس کی کوئی ہیئرنگ نہیں ہو رہی ہے. اور فیملی کا اب یہ کہنا ہے کہ دیکھیں والدین جو ہیں وہ ان کی خاص کر کے جو والدہ ہیں وہ بستر مرگ پر ہیں اور وہ بار بار یہ کہتی ہیں کہ مجھے ایک دفعہ صرف ملا دیں، اس کے بعد میں اگر اس دنیا سے چلی جاؤں تو مجھے افسوس نہیں ہوگا. ان کی والدہ جو ہیں کڈنی کی پیشنٹ ہیں جی، کرونک کڈنی ڈیزیز، ڈائلسس ہوتا ہے، ہفتے میں 3 بار ڈائلسس ہوتا ہے. میجر جنرل سید ظفر مہدی عسکری ان کے جو والد صاحب ہیں، اب آپ نے ان کی کیریئر کا تو بتا دیا، اوور 30 ایئرز آف سروس پاکستان فوج میں، آرٹلری میں اور ایویشن میں. بہت اس میں ڈیٹیلز ہیں، ہم بس اتنا ٹائم نہیں ہے شاید کہ ہم ہر ڈیٹیل بتائیں. کچھ چیزیں میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں. ان کی جو بہن ہے زہرا کا کہنا ہے کہ جب سزا سنائی گئی نا، جب ورڈکٹ سنایا گیا
تو وہ نہ ان کے وکیل کو بتایا گیا نہ ان کو بتایا گیا. ایک بلینک پیپر پہ صرف لکھا ہوا ہے 5 years rigorous imprisonment. کوئی لیٹر ہیڈ نہیں ہے, کوئی ریفرنس نہیں ہے. یہ ہوا. اچھا پھر ظاہر ہے کہ وہ ہے سائیوال میں. اچھا سائیوال جیل جس جیل میں ہے اس کے بارے میں آپ یہ نہ سمجھیں کہ کوئی تھانہ ہے یا کوئی لاک اپ ہے. نوٹوریس, یہ نوٹوریس ہے. یہاں پر جو آپ کے جو ٹاپ وہ کہتے ہیں نا جو بلیک ٹیررسٹ, بلیک کانوکٹس ہوتے ہیں, یہ وہاں ہیں. ان کے ساتھ اس کو رکھا ہوا ہے. جنہوں نے لوگوں کو قتل کیا ہوا ہے اور جنہوں نے لوگوں کو خط لکھا ہے وہ ایک ہی جیل میں ہے. ٹھیک ہے سر, یہ آپ سمجھیں. اچھا پھر 14-15 گھنٹے کا سفر کرنا ہوگا اگر آپ ان کو جا کے دیکھنا چاہتے ہیں. میں والدین کی بات کر رہا ہوں. آدھے گھنٹے کے لیے, وہ بھی لاسٹ منٹ پر آپ کو بتایا جاتا ہے. ان دونوں کے لیے ناممکن ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ خط و کتابت بھی جو ہے وہ بہت ہمیں تابڑ توڑ کوششیں کرنی پڑتی ہیں, تب جا کے تھوڑی سی الاؤ ہوتی ہے. اچھا پھر لاہور ہائی کورٹ, انہوں نے لاہور ہائی کورٹ کے راولپنڈی بینچ سے رجوع کیا. اوکے, وہاں 14 جون 2022 پچھلے سال کی بات ہے, ڈائریکشن ایشو ہوئی, آرڈر ایشو ہوئی کہ آپ حسن عسکری صاحب کو ہائی سیکیورٹی پریزن سائیوال سے سینٹرل جیل اڈیالہ جیل راولپنڈی شفٹ کر دیں 14 دنوں کے اندر. ٹھیک ہے. اچھا اب یہ کوئی راتوں رات نہیں ہوا تھا, لمبی ایک طویل قانونی جنگ کے بعد یہ ہوا تھا, لیکن ہو گیا. ٹھیک ہے. 9 مہینے گزر گئے, آرڈر پر کوئی عمل نہیں ہوا, لیکن بالآخر 9 مہینوں میں تو بچہ بھی پیدا ہو جاتا ہے, آخر کار عمل ہو گیا. وہ جا رہے ہیں 3 ہائی ایسز میں ان کو لے جا کر یہ اڈیالہ, اور سامنے ایک کالی 4x4 آتی ہے, ویگو ریوو جو بھی ٹنٹڈ ونڈوز, کہتے ہیں جی واپس, بات چیت ہوتی ہے, وہ کہتے ہیں واپس. ابھی تک لاہور ہائی کورٹ میں, اچھا یہ گئے ہو لاہور ہائی کورٹ کے بعد کہ سر یہ آپ کے آرڈر کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, ابھی تک کوئی کنٹیمپٹ جو ویسے تو یوں لگتی ہے نا, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, تم آؤ جواب دو, تم آؤ جواب دو, ایسی کوئی چیز نہیں. تو ہم بہت سنتے ہیں کہ ہمارے ہاں احتساب کا نظام فوج کے اندر بہت زبردست ہے. توقع یہی ہے کہ ہماری ایک قیادت تو چلی گئی, جو نئی قیادت آئی ہوئی ہے وہ اس کو دیکھے, کیونکہ یہ معاملہ جو ہے یہ انٹرنیشنلی ہیومن رائٹس سرکلز میں بار بار اٹھ رہا ہے, اور اس سے کوئی اچھا پیغام نہیں جا رہا کہ ملک میں ہو کیا رہا ہے. بڑا سمپل طریقہ ہوتا ہے, جب اگر اس طرح کا خط آئے اور آپ کو اچھا نہ لگے, آپ اٹھا کے ڈسٹ بن میں پھینک دیں. آپ بندے کو ہائی سیکیورٹی جیل میں نہ پھینکیں. اسی بات پہ ایک بریک لیتے ہیں, واپس آتے ہیں تو بات کرتے ہیں شوکت خانم ہسپتال کس طرح سے پاکستان میں لوگوں کی خدمت کر رہا ہے اور کینسر کے حوالے سے ریسرچ کر رہا ہے. ویلکم بیک. ہر سال پاکستان میں کینسر کی مریضوں کی تعداد بڑھ رہی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ اموات کی تعداد بھی بڑھ رہی ہے, اور اس کی مختلف وجوہات ہیں. اگر ہم خواتین کی بات کریں تو سب سے کامن جو نمبر 1 کینسر ہے ظاہر ہے وہ ہے چھاتی کا کینسر, بریسٹ کینسر. کچھ اعداد و شمار کے مطابق, کچھ اندازوں کے مطابق 9 میں سے 1 پاکستانی خواتین اپنی زندگی میں بریسٹ کینسر کی مریض بنے گی. اور کیونکہ بر وقت شناخت نہیں کی جاتی, ڈائگنوسٹک فیسلٹیز کی بہت کم ہے ہمارے پاس, آگاہی نہیں ہے سیلف ایگزامینیشن کی وغیرہ وغیرہ, اور بر وقت علاج بھی کرنا بہت مشکل ہے, بہت ایک مہنگا سلسلہ بھی ہوتا ہے کینسر کا علاج. اس کی وجہ سے پاکستان میں جو کینسر کی اموات ہیں, جو ٹریٹیبل کینسرز ہیں جن سے جان آپ کی بچ بھی سکتی ہے اگر ٹریٹمنٹ ہو, وہ بھی بڑھتی جا رہی ہے. اگر ہم مرد حضرات کی بات کریں تو, اور یہ دونوں مردوں اور خواتین میں بھی ہے, زیادہ اورل کینسر ہم دیکھتے ہیں, منہ کا, زبان کا, اور اس کی وجوہات کیا جا رہی ہیں اسموکنگ, پان, گٹکا, میوہ چھالیہ وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اور پھر گیسٹرو انٹیسٹینل کینسرز جیسے کہ رینل کینسر یا کولن کینسر, اور اس کی بھی مختلف وجوہات ہیں. ایک تو غذائی قلت بھی کینسر کے مریضوں کے لیے بہت خطرناک ہوتی ہے, کینسر کا رسک اس سے بڑھتا ہے, اور پھر کھانے پینے کی اشیاء میں ملاوٹ, اور ظاہر ہے کہ ہماری آب اور پانی کی آلودگی کا سلسلہ تو آپ کو پتہ ہی ہے. یہ جو سارے فیکٹرز ہیں کہ شناخت نہیں کی جاتی. جب شناخت کی جاتی ہے تو ٹریٹمنٹ کی فیسلٹیز پاکستان میں بہت کم ہے, اور اگر ہیں تو بہت مہنگی ہیں. اور کیونکہ ہمارے ملک میں جو اکثریت ہے لوگوں کی وہ افورڈ ہی نہیں کر سکتے, ان کو پتہ ہی نہیں لگتا, اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اموات کی تعداد ہر سال بڑھتی جا رہی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ شوکت خانم میموریل ٹرسٹ کی جو سروسز ہیں
اور جو خدمات ہیں وہ اتنی اہم ہیں. اور آج ہمیں جوائن کر رہے ہیں شوکت خانم میموریل ٹرسٹ ہاسپٹل CEO ڈاکٹر فیصل سلطان صاحب. فیصل صاحب, ابھی ہم یہی بات کر رہے تھے کینسر کی جو پریولنس ہے پاکستان میں, اگر ہمارے علم میں آپ اگر اضافہ کر سکیں تو آپ کی بہت مہربانی ہوگی. میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ سے پہلے کہ زیادہ تر لوگ کینسر کی جو ٹریٹمنٹ ہے وہ افورڈ ہی نہیں کر سکتے, تو کس قسم کے پریشر آتے ہیں ان کینسر پیشنٹس پر جو اپنے علاج کرنے کی جن کا اپنے علاج کرنے کے لیے پیسے ہی نہیں ہوتے؟ جی بہت شکریہ. تقریباً جو اعداد و شمار ہیں اس میں جو انسیڈنس ہے جو نئے کینسر پیشنٹس کا ذکر ہوتا ہے, پریولنس تو ہے نا جی جو سارے جو موجودہ اور نئے ملا کے, لیکن جو انسیڈنس ہے وہ اسی سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ہر سال ہمارا خیال ہے کہ پاکستان کے سائز کے ملک میں تقریباً 1,80,000 نئے کینسر کے کیسز ڈسکور ہوتے ہیں یا ہونے چاہیے اگر پاپولیشن کے حساب سے دیکھا جائے. ان میں سے کتنے ایکچولی ڈسکور ہوتے ہیں یہ ایک الگ بات ہے, لیکن ہمیں اتنا معلوم ہے کہ ہمارے واک ان کلینکس میں, شوکت خانم کی واک ان کلینکس میں تقریباً 50,000 مریض ہر سال نئے جو ہیں وہ قدم رکھتے ہیں. ہر سال. اچھا, اب پریشرز بڑے عجیب و غریب قسم کے ہیں. دیکھیے, ایک تو یہ ہے جیسے آپ نے بڑے اچھے وہ بتائے جو کینسرز کی کامن ترین اقسام ہیں وہ خواتین میں کیا ہیں, مردوں میں کیا ہیں, لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ تقریباً ہر قسم جو ہے وہ ایک ایسا فیئر, ایک ٹیرر, خوف جو ہے ذہن میں ڈال دیتی ہے, نہ صرف مریض کے بلکہ اس کی فیملی کے بھی, جو پہلا پریشر آ جاتا ہے. اور اس کے بعد یعنی ان کو یہ خیال آتا ہے کہ دیکھیں یہ ایک ایز اف کہ یہ ایک لا علاج مرض ہے یا بہت مشکل ہے اس کا علاج ہے. یہ تو پہلا تو سائیکولوجیکل پریشر ہے. دوسرا پھر اس کا جو پریشر ہے وہ اس کی مناسب علاج کو ڈھونڈنا, اس کے مناسب علاج کو ڈھونڈنا اور کہاں ڈھونڈنا اور کیا کچھ اس میں اس کے جزو ہیں ان کو تلاش کرنا. اور تیسرا پیسے. اب کینسر کا علاج, یہ تینوں چیلنجز رہتے ہیں اور یہ تقریباً ہر مریض کے لیے ہوتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان چیلنجز کو کم کرنے کے لیے یا ان کو کچھ بانٹنے کے لیے اس پریشر کو انڈر ون روف, چونکہ شوکت خانم لاہور اور پشاور ہے اور انشاءاللہ کراچی ہوگا, تو سب سے پہلا تو یہ ہوتا ہے کہ ایک جگہ ہے جہاں کہ آپ جا سکتے ہیں, وہاں آپ کا علاج بھی ہو سکتا ہے اور آپ کو جسے کہتے ہیں باقی جو سپورٹ سروسز ہیں سائیکولوجیکل اور دوسری سپورٹ بھی ملتی ہے. اور آخر میں پیسے جو کے بغیر بھی ہمارے تقریباً 75% سے زیادہ جو کینسر کے مریض ہیں ان کا علاج فری ہوتا ہے. تو یہ تینوں چیزیں جو پریشر ڈال رہی ہوتے ہیں مریض کے اوپر, ان کی کوشش ہماری ہوتی ہے کہ اس کا ازالہ کیا جائے. اچھا ڈاکٹر صاحب, اب یہ تو ساری پریشر ہوا جو مریضوں پر ہے, میں آلسو یہ بھی جاننا چاہ رہا ہوں کہ شوکت خانم کے اوپر کتنا پریشر ہے. آپ نے ابھی بات کی کہ 50,000 نئے مریض آپ کے, میں آپ دونوں ہسپتالوں کی بات کر رہے ہیں, ایک لاہور میں ایک پشاور میں ہے. یہ ہے کہ ایک تو موجودہ مریض ہیں, پھر ڈائگنوسٹک سروسز ہیں, پھر آپ نے جیسے کہا کہ یہ سائیکولوجیکل کاؤنسلنگ وغیرہ وغیرہ, ٹیسٹنگ فیسلٹیز. اتنے بڑے آپریشن کو چلانے کے لیے ہر سال کتنے پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے آپ کو؟ اور پھر سابقہ مریضوں کا بھی پریشر ہوگا جن کا فالو اپ بہت ضروری ہوتا ہے. جی اچھا, بالکل درست آپ نے کہا, لیکن سب سے پہلا پریشر تو یہ ہے کہ جو آپ کے دروازے پہ آ گئے ہیں 50,000, ان کا کیا کیا جائے. اگر آپ کے پاس کیپیسٹی ہے 12 یا 14,000 نئے مریضوں کو لینے کی, تو پھر کیسے تعین کیا جائے کہ کس کا علاج ہوگا, کس کو آپ معذرت کریں گے, کس کو ریفر کریں گے, کس کو پیلیٹیو کیئر کی طرف بھیجیں گے. تو ہمارے لیے سب سے بڑا پہلا چیلنج جو ہے نا وہ بڑا ایک ہیومینیٹیرین سا چیلنج ہو جاتا ہے. اس میں اس کا کوئی آسان طریقہ نہیں ہے. بہرحال جو طریقہ ہم نے اڈاپٹ کیا ہے وہ ایک ایوولوشنری پروسیس کے تھرو اڈاپٹ کیا, اور وہ یہ ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک ان کو کینسر ہے یا نہیں, دوسرا وہ کس سٹیج پہ ہے, کیا سٹیج اور کس قسم کا ہے, کیا اس کی بہتری ہم کر سکتے ہیں, کیا اس میں ہم امپروومنٹ یا کیور لا سکتے ہیں, اور آخر میں یہ کہ اس قسم کے کینسر کو بہتر کرنے کے لیے ہماری کتنی کیپیسٹی موجود ہے ہر سال یا ہر مہینے, اس کے مطابق پھر ہم ایکسیپٹنس لیتے ہیں. تو پہلا تو یہ پریشر آ جاتا ہے. دوسرا آف کورس فائنینشیل پریشر ہے, اور دونوں ہسپتالوں کو چلانے کے لیے تقریباً 25 ارب روپے کے قریب اپروکسیمیٹلی اندازاً اس سال درکار ہوں گے. اور یہ ظاہر ہے جو نئے مریض ہیں ان کا علاج بھی شامل ہے, اور جو گزشتہ سال کا جن کا علاج جو ہے مکمل ہو رہا ہے, اور کبھی کبھار جو ریلیپس ہوا ہے بھی گزشتہ سالوں سے آ رہے ہوتے ہیں پیشنٹس, وہ بھی شامل ہیں اس میں. اور آخر میں یہ کہ چونکہ ہم نے کیپیسٹی اپنی بڑھانی ہوتی ہے, صرف لاہور کے اندر نہیں, پشاور کے اندر نہیں, لیکن اب تو ایک پورا ہسپتال نیا کراچی میں جو لاہور سے ڈبل سائز کا ہے اس کو مکمل کرنا ہے. تو یہ کافی جسے کہتے ہیں نا اس سال ہم پہ فائنینشیل جو بوجھ ہے وہ خاصا چیلنجنگ ہے,
لیکن انشاءاللہ یہ بھی میٹ ہوگا ہمارے پاکستانیوں کی سپورٹ سے. اچھا ڈاکٹر صاحب اب ایک چیز ہمیشہ یہ سوال پوچھا جاتا ہے, کچھ لوگ ہمارے سے بھی یہ سوال پوچھتے ہیں کہ اب کچھ مریضوں کا علاج ظاہر ہے کہ مفت ہوتا ہے, کچھ کو میرا خیال ہے کہ فائنینشیل اسسٹنس ملتی ہے, اور پھر کچھ جو دے سکتے ہیں وہ پھر دے دیتے ہیں. آپ نے میرا خیال 75% کا ہے کہ فری ہوتا ہے. یہ اگر آپ تھوڑا سا ہمیں پروسیس سمجھا دیں, بہت لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ اگر آپ نہیں افورڈ کر سکتے مطلب کیا, کس پروسیس سے گزرنا ہوتا ہے, آپ کا کیا پروسیس ہوتا ہے, کرائٹیریا کیا ہے؟ جی کرائٹیریا کیا ہے؟ بڑا جی مشکل مرحلہ ہے, لیکن اس کا جو کرائٹیریا ہے وہ بڑا سادہ ہے. سادہ یہ ہے کہ جو پہلا مرحلہ ہے نا, یہ 2 اسٹیپ پروسیس ہے. سمجھیے یہ 2 قدم پہلے لینے ہیں. پہلا قدم جو ہے وہ میڈیکل قدم ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کینسر کیا یہ قابل علاج ہے جس کا ہم علاج کر سکیں, اور اس میں ہمارے پاس کیپیسٹی ہے کہ نہیں. تو پہلا تو یہ, ابھی پہلے مرحلے میں ہم یہ پوچھ ہی نہیں رہے کہ آپ پیسے دے سکتے ہیں نہیں. بہت سے لوگ جو ہیں ان کا ہو سکتا ہے سٹیج ایسی پہ کینسر ہو جو کہ وہ اپنا علاج کے پیسے خود بھی دینے کے قابل ہیں, لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس لمیٹڈ کیپیسٹی کی وجہ سے ہم ان کو نہیں ایکسیپٹ کریں گے. سو پہلا جو کوسچن ہے وہ فائنینشیل ہے ہی نہیں. پہلا کوسچن ہماری کیپیسٹی اور اس ٹائپ کے کینسر کو ٹریٹ کرنے کی کیپیبلٹی ہے. نمبر 1, جب آپ اس پہلے جسے کہتے ہیں نا فلٹر کے تھرو, اس پہلے اسٹیپ کے تھرو گزر جائیں, پھر اگلا قدم یہ ہوتا ہے کہ کس سے پیسے لینے ہیں اور کس سے نہیں لینے. اور وہ بہت سادہ ہے جی. وہ ان کا ایک انٹرویو ہوتا ہے اور اس میں بہت آرام سے پتہ چل جاتا ہے. دیکھیں کینسر کی آج کل اوسطاً جو پر پرسن جو ٹریٹمنٹ کاسٹ ہے وہ 10 سے 15 لاکھ روپے, 20 لاکھ اس رینج میں ہوتی تھی. اب یہ 15 سے 20, 25 لاکھ روپے, بلکہ اس سے بھی زیادہ پہ چلے گی اگر ہم لوکیمیاز وغیرہ کو گنیں. تو عام پاکستانی جو متوسط پاکستانی ہے, ایون اپر مڈل کلاس پاکستانی جو ہے, اس کی رینج سے بیشتر اس طرح کے کینسر کے علاج جو ہیں باہر ہیں. تو اس لیے ہمیں یہ تعین کرنے میں بہت آسانی ہوتی ہے کہ یہ کس کو سپورٹ دینی ہے. بیسکلی اگر جو سسٹم سے ایکسیپٹ ہو جاتا ہے اور جو کہتا ہے کہ میں نہیں اپنا علاج کروا سکتا, اس کا ایک بیسک سیٹ آف کویسچنیئرز ہیں جو ہم ڈاکیومنٹ کرتے ہیں اپنے سسٹم میں, لیکن اس کے بعد پھر ان کا علاج شروع ہو جاتا ہے. تو جب یہ سارا کر چکے ہیں تو کیا سچویشن آتی ہے, تقریباً 25% لوگ جو ہیں, تقریباً بلکہ اس سے کم, وہ اپنا علاج کے پیسے دے رہے ہوتے ہیں. اس میں سے بھی ایک سرٹن پروپورشن ہی ہے, آپ سمجھیں 17-18% کے قریب ہیں جو اپنا علاج کے مکمل پیسے دے رہے ہوتے ہیں, اور 10-12% ایسے ہیں جن کا علاج جزوی طور پہ پیمنٹ کر رہے ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ ہی رہیے, ایک وقفہ لے لیں, اجتماع ہے, اس کے بعد پھر آپ سے گفتگو جاری رہتی ہے. ویلکم بیک جی. ہم بات کر رہے ہیں ڈاکٹر فیصل سلطان سے, سی ای او شوکت خانم میموریل ٹرسٹ ہاسپٹل. 2 ہسپتال ہیں اس وقت شوکت خانم کے پاکستان میں, لاہور میں, پشاور میں, اور اب ایک تیسرا بن رہا ہے کراچی میں. ڈاکٹر صاحب آپ تھوڑا سا اس نئے ہسپتال کے بارے میں اگر آپ ہمیں تھوڑا سا بتا سکیں, اس کی کیپیسٹی کتنی ہے, اور آپ کے اندازے کے مطابق اگر انشاءاللہ پاکستانی عوام نے بھی آپ کا ساتھ دیا تو یہ کب تک تعمیر ہو جائے گا؟ بہت شکریہ جی. یہ جو ہسپتال ہے, پہلے تو اس کی سائٹنگ بتا دوں, یہ کراچی میں ڈی ایچ اے فیز 9 جس کو بولتے ہیں, یا ڈی ایچ اے سٹی, وہاں تعمیر ہو رہا ہے, بالکل ہائی وے کے اوپر. اور اس کا جو سائز ہے, اس کا جو پلاٹ سائز ہے وہ تقریباً 20 ایکرز ہے. لیکن جو اس کا کنسٹرکٹڈ ایریا ہے, جو کورڈ ایریا جو یہ کنسٹرکٹ ہو چکا ہے اور جو جس کا ڈھانچہ بن چکا ہے, وہ تقریباً 1 ملین اسکوائر فٹ یعنی 10 لاکھ اسکوائر فٹ ہے. اور اگر میں موازنہ کر کے بتاؤں تو لاہور کا جو کورڈ ایریا ہے وہ تقریباً 5 لاکھ اسکوائر فٹ ہے, 28 سال آپریشنل ہونے کے بعد اور نئی بلڈنگز بننے کے بعد. اسی طرح پشاور کا جو کنسٹرکٹڈ ایریا ہے وہ بھی تقریباً 500,000 ہے. تو یہ ڈبل ہے, یا یوں کہیے کہ پشاور اور لاہور کمبائن کر دیں تو یہ کراچی کا ہسپتال بنتا ہے سائز وائز. اس میں بیڈز تقریباً 350 بیڈز ہوں گے جب یہ فل فنکشنل ہو جائے گا. لیکن میں نے کئی جگہ یہ مثال دی ہے, میں یہاں بھی دیتا ہوں. مثال کے طور پہ لاہور میں 5 ریڈیشن کی مشینز اور بنکرز ہیں, یہاں 10 بنکر تعمیر ہو چکے ہیں, اور اس میں سے 2 جو ہیں وہ ڈے 1 سے انشاءاللہ فنکشنل ہوں گے. لیکن اس کو بنایا کچھ ایسے ہے کہ یہ اسکیلیبل ہے, یعنی اوور دی ایئرز, اگلی کئی دہائیوں تک اس کو اس کے اندر جگہ ہوگی تاکہ آپ اس کی فل کیپیسٹی تک آہستہ آہستہ اس کو پہنچا سکیں. تو انشاءاللہ اس سال کے آخر تک ہم اس کا جو پہلا مرحلہ ہے اس کو انوگریٹ کرنے آپریشنل ہو جائے گا. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ ظاہر ہے کہ آپ ریسرچ بھی کافی کرتے ہیں کینسر کے حوالے سے, اور ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں, مغرب میں کافی نئی ٹیکنالوجی یوز ہو رہی ہے. تو اس حوالے سے آپ کے یہاں کیا پروگریس ہے, کوئی بریک تھروز ہیں, یا آپ ٹیکنالوجی امپورٹ کر رہے ہیں؟ کیونکہ کبھی ہم سنتے ہیں کہ یہاں پہ پاکستان میں علاج نہیں ہے, لوگوں کو باہر جانا پڑتا ہے.
تو اس حوالے سے اگر جی بالکل صحیح سوال ہے آپ کا. جو کٹنگ ایج ٹیکنالوجیز ہیں ہماری لگاتار کوشش ہوتی ہے کہ ان کو حاصل کیا جائے تاکہ ہمارے مریضوں کو ماڈرن ترین تازہ ترین جو ٹیکنالوجیز اور کیپیبلٹیز ہیں ان سے رسائی رہے. تو تقریباً ہر وقت ہم چاہے دوائیوں میں، ڈائگنوسٹکس میں، ریڈیشن کی مشینز میں، سرجیکل ٹیکنیکس میں، کمپلیکیشنز کو ڈیل کرنے کی کیپیبلٹی میں، ہم ہر وقت نئی چیزوں میں انویسٹ کرتے رہتے ہیں اور نئی چیزیں انٹروڈیوس کرتے رہتے ہیں. لیکن یہ ایک موونگ فیلڈ ہوتی ہے. کسی بھی گیون ٹائم پہ کئی دفعہ کہیں نہ کسی اور جگہ میں ایک زیادہ ایڈوانس چیز موجود ہو سکتی ہے. لیکن میں کہوں گا کہ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ 95% چیزیں ایسی ہیں جو جہاں کہیں بھی اویلیبل ہیں، ایون ایڈوانس ترین ملکوں میں وہ یہاں اویلیبل ہو جاتی ہیں سونر اور لیٹر. کچھ تھوڑا سا گیپ کئی دفعہ آتا ہے. ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ باہر کوئی نہ جائے، لیکن بہرحال کبھی کبھار کسی ایسی چیز کے لیے جس میں بہت ہی کوئی اسپیشل کیپیبلٹی یا ٹیکنالوجی ہو، اس کے لیے لوگ چلے جاتے ہیں. کئی دفعہ ہمارے پاس کیپیسٹی کا ایشو ہوتا ہے، اس کے لیے جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں تھوڑے بہت وہ چلے جاتے ہیں. لیکن کوشش ہماری یہی ہوتی ہے کہ وہ ان کا علاج اپنے گھر میں ہو سکے. اور یہ کینسر کے لیے بہت اہم بات ہے کہ دور جا کے علاج کروانا بہت مشکل کام ہے. اچھا ریاست ایک میں چھوٹا سا سوال کرنا چاہ رہا ہوں. وسعت صاحب کے لیے آپ کے لیے ان کے پاس سوال ہے، لیکن میں آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے، کیونکہ آپ ہمارے ہاتھ لگے ہیں، میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ ہمارے ملک کے ایک مقبول لیڈر کے ڈاکٹر بھی ہیں، تو یہ تو بہت اچھا ہوا کہ نومبر میں ان کی جان بچ گئی. ابھی اگر یہ بتا دیں، لوگ یہ بھی تھوڑا سا جاننا چاہتے ہیں کہ ان کی جو ٹانگ کا معاملہ ہے وہ اب ٹھیک ہو چکی ہے، وہ بہتر ہے، کیا پوزیشن ہے؟ کیونکہ ہمیں اس بارے میں کوئی اپڈیٹ نہیں ملی. اس ٹاپک کو یہاں شوکت خانم پہ رکھیں تو بہتر ہے. نہیں، وہ ٹھیک ہیں اور ان کی بہت اچھی پروگریس چل رہی ہے، اتنا آپ کو کہہ سکتے ہیں. اچھا یہ بتائیے، یہ جو ہے ظاہر اتنا بڑا پروجیکٹ ہے، تو ریاست کس طریقے سے مدد کرتی ہے؟ کیا ٹیکس فری ہے؟ آپ کے ایکوپمنٹس جو ہیں وہ بغیر ڈیوٹی کے آ جاتے ہیں یا کوئی اور فیسلٹیز ہیں؟ اور ڈالر کی ریٹ تو اب اتنی بڑھ گئی ہے کہ ایسی چیزوں کی تو ضرورت پڑے گی. جی تو بالکل جی، ہمیں ایز اے نان پروفٹ ادارہ، ایز اے چیریٹیبل آرگنائزیشن ہم فارملی لسٹڈ ہیں. ہمیں اس کا جو ٹیکس فری اسٹیٹس ہے ہمارا وہ بھی ہے، اور ہمیں امپورٹ ڈیوٹیز کی بھی کچھ آسانیاں بالکل موجود ہیں جو چیریٹیبل آرگنائزیشنز کو دی جاتی ہیں. تو یہ تو ریاست کی طرف سے ہمیں ڈیفینیٹلی ایک مدد ملتی ہے اور ہم ہمیشہ اس کے شکر گزار بھی رہتے ہیں. لیکن یہ ضرور ہے کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ چونکہ ڈالر اور روپے کا ایکسچینج بڑا ہے، فرق آیا ہے اس میں، تو اس کی وجہ سے کچھ مشکلات ضرور کریٹ ہوئی ہیں چیزوں کو امپورٹ کرنے کے لیے، لانے کے لیے. ہماری کوشش ہے کہ ان مشکلات کو عبور کیا جائے، لیکن وہ ایک چیلنج ضرور رہا ہے اس سال. آئی کین امیجن. اچھا ڈاکٹر صاحب، اب چیلنج بھی تو ہے، لیکن ماہ رمضان ہے. بہت لوگ ظاہر جانتے بھی ہیں کہ شوکت خانم کو کیسے ڈونیٹ کیا جائے، لیکن اگر آپ تھوڑا سا اس کو مزید ہمیں بتا سکیں کہ واٹ آر دا مینس، بینک راستے کیا ہیں، طریقہ کیا ہے؟ بالکل ٹھیک جی. اچھا پہلے تو یہ ہے کہ راستوں کا بھی جب ذکر کرتے ہیں تو دو مختلف چیزوں کا ذکر کرنا ہے. ایک وہ کون سے چینلز ہیں جس کے ذریعے ہم دے سکتے ہیں. چینل سے مراد میری ہے اگر آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں. اب زکوٰۃ ایک ریلیجس آبلیگیشن ہے، سال کے آخر میں لوگ اپنی ویلتھ میں سے 2.5% دیتے ہیں. اکثر اوقات رمضان میں لوگ دیتے ہیں لیکن سال بھر میں بھی دیتے ہیں. تو ایک تو زکوٰۃ کا راستہ ہے. دوسرا اس کے علاوہ عطیات اور خیرات جو اس سے اوور اینڈ ابو ہے وہ بھی لوگ دیتے ہیں، وہ بھی چینل موجود ہیں. پھر اس کے علاوہ ہم بہت سی اور آپشنز دیتے ہیں. کینسر کے مریض کو، کسی ایک اسپیسیفک مریض کو آپ اسپانسر کر سکتے ہیں جو ہمارے سسٹم کے اندر موجود ہو. اسی طرح آپ کراچی کا ہاسپٹل بن رہا ہے، اس کے فاؤنڈر ڈونر بن سکتے ہیں. تو یہ تو وہ راستے ہیں جس کے ذریعے آپ کی ڈونیشن آ سکتی ہے. اب وہ طریقہ کار کیسے ہیں جس کے ذریعے ان میں سے کسی مد میں بھی آپ نے ڈونیشن پہنچانی ہے یا زکوٰۃ پہنچانی ہے. اس میں جو روایتی طریقے ہیں، چیک، کیش، وہ بھی شامل ہیں. ہمارے بینک اکاؤنٹس ہیں ہر جگہ، ہر بینک میں. اور آپ چیک بھی بھیج سکتے، آن لائن بھی ٹرانسفر کر سکتے ہیں. آپ کریڈٹ کارڈ کے ذریعے بھی دے سکتے ہیں. اور اگر آپ کو کوئی مشکل ہو تو آپ ہماری ویب سائٹ کے اوپر ساری ڈیٹیلز دی ہوئی ہیں. آپ ہمارے کسی نمائندے کو فون کر سکتے ہیں، ہم آ کے ڈونیشنز آپ سے لے بھی لیتے ہیں. تو کوشش ہماری ہے کہ کسی صورت بھی کسی کو مشکل نہ پیش آئے. اور اس میں اماؤنٹ وہ SMS جو 7770 کو جاتا ہے اس کے ذریعے 20 روپے بھی آپ ہمیں دے سکتے ہیں، اور آپ 20 لاکھ اور 20 کروڑ روپے بھی دے سکتے ہیں، جیسے آپ کی استطاعت ہو یا جیسے آپ کا ارادہ ہو. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک آخری سوال آپ کو کوئی سوال میری طرف سے آخری، کہ اس وقت آپ پاکستان میں جب ہم کینسر کی بات کریں تو کیا ٹرینڈز دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ اب کہیں سننے میں آ رہا تھا کہ بچوں میں لیوکیمیا شاید زیادہ دیکھ رہے ہیں ابھی. تو میں تھوڑا سا آپ سے کلیئر کرنا چاہ رہا تھا کہ کیا یہ سچ ہے یا جی؟ زیادہ تر جو مسئلہ ہے نا جی ان اعداد و شمار کا، وہ اس کا تعلق اس چیز سے ہے کہ اب ڈیٹیکشن کچھ بہتر ہو گئی ہے.
یوں کہیے کہ ایک زمانے میں یہ تشخیص ہی نہیں ان کی ہو پاتی تھی بہت سے کینسرز کی، تو اب چونکہ لیبارٹری سروسز ہمارے یہاں اوور آل بہتر ہو گئی ہیں، پبلک سیکٹر میں بھی، پرائیویٹ میں بھی، نان پروفٹ میں بھی، تو ہو یہ رہا ہے کہ بہت سے جو کینسرز ہیں جو بغیر تشخیص کے رہ جاتے تھے، ان ڈائگنوز رہ جاتے تھے، وہ اب تشخیص کے مرحلے تک کم از کم پہنچ جاتے ہیں. تو ایک تو یہ چیز ہے. سو میں اعداد و شمار کے بارے میں اتنا کہوں گا کہ کوئی یہ نہیں ہے کہ وہ اضافہ کوئی نارمل سے ہٹ کے ہو رہا ہے، وہ صرف ایک تو یہ ہے کہ پاپولیشن بڑھ رہی ہے، پاپولیشن ایج کر رہی ہے، بیٹر ڈائگنوسٹکس ہیں. لیکن بہرحال ان چیزوں کو دیکھنے کے لیے کہ کسی ہیبٹ سے، کسی انوائرمنٹل ریزن کی وجہ سے، ہمارے اپنی تمباکو نوشی کی وجہ سے، کسی ایسی چیز سے جو ریشو یا پروپورشن یا نمبرز کینسر کے ہیں، کیا کسی ایک گروپ میں یا ایک علاقے میں بڑھ رہے ہیں نہیں، اس کے لیے ٹیومر رجسٹریز ہم نے بنائی ہیں in collaboration with other cancer providers and diagnostic services. تو وہ اب ہماری جو پنجاب کینسر رجسٹری ایک آرگنائزیشن ہے، اسی طرح نارتھ ویسٹ رجسٹری ہے، ان میں یہ اعداد و شمار ہم رکھ رہے ہیں تاکہ ہم ٹرینڈز کو فالو کر سکیں، اور یہ ٹرینڈ صرف شوکت خانم کو نہیں، ملک بھر کے پلانرز کے لیے بہت ضروری ہے. اچھا، میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ ظاہر ہے کہ کوئی اسپتال اس لیول کا بنانا کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے، اور اسے رن کرنا تو اس سے بھی زیادہ مشکل ہے. لیکن مسئلہ یہ کہ یہ جو 24 کروڑ کی آبادی کا ملک ہے، اور اس میں ظاہر ہے کہ 3 ہاسپٹل ہیں، یہ بھی بہت بڑی بات ہے. مگر اگر میں اس کا میپ دیکھوں تو لاہور ہے، پشاور ہے، اور لاہور کے بعد کراچی بالکل دوسرے اینڈ پہ ہے، درمیان میں ملتان یا کوئٹہ بالکل نہیں. تو یہ ہے کہ اب ظاہر ہے کہ یہ راتوں رات تو نہیں ہوتا، لیکن ذہن میں خیال تو ہوتا ہے آپ جیسی آرگنائزیشن کے کہ یار مزید کیا پلان ہو سکتے ہیں فیوچرسٹک. تو اگر آپ کچھ شیئر کرنا چاہیں. بالکل جی، درست فرمایا آپ نے. ذرا کراچی کو بنا لیں، اس کو سٹیبلائز کر دیں، تو انشاءاللہ بہاولپور میں بھی پلان ہے، مڈل آف دا کنٹری میں، یعنی بٹوین لاہور اینڈ آف کورس کراچی، اور کوئٹہ میں بھی پلان ہے. لیکن ظاہر ہے ہماری کوشش یہ ہے کہ پہلے جو ادارہ بن رہا ہے وہ بہت بڑا بن رہا ہے، تو اس کو مستحکم ہونے کی ضرورت ہے تاکہ ہمیں اس کو سپورٹ مل جائے. ایک دفعہ وہ چل پڑے تو پھر انشاءاللہ دوسری طرف بھی نظر، بالکل پلان بھی ہے اور ارادہ بھی ہے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر فیصل سلطان، CEO شوکت خانم میموریل ٹرسٹ ہاسپٹل. اور آج کے لیے اتنا ہی جی، اجازت دیجیے، خدا حافظ.